آسان تعلیم قرآن چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ حضرات جو ملازمت کرتے ہیں کسی کے گھر یا کسی کے دکان پر، کسی کی فیکٹری میں، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام نے جہاں پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں، یعنی ملازم، خادم، نوکر، غلام، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے جو تم خود کھانا کھاتے ہو وہی کھانا ان کو بھی کھلاؤ، جو لباس خود پہنتے ہو، جس طرح کے کپڑے خود پہنتے ہو ویسے کپڑے ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کے لیے مشکل ہو، اور اگر ایسا کوئی کام ان کے ذمہ لگاتے ہو تو پھر خود بھی ان کی مدد کرو۔ تو اس حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اب تھوڑا سا سوچئے کہ آپ کو اللہ نے مالک بنا دیا، وہ ملازم ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ آپ اپنے آپ کو ملازم کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے اور ملازم کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچئے کہ اگر آپ ملازم ہوتے اور آپ کا ملازم آپ کا مالک ہوتا تو آپ اپنے مالک سے کیسا برتاؤ چاہتے، کیسی محبت چاہتے؟ تو یقیناً آپ کا دل کرتا کہ میرا مالک مجھ سے پیار سے بات کرے، مجھے گالی نہ دے، میرے سے جتنا طے ہوا ہے اتنا کام لے، مجھے وقت پر تنخواہ دے۔ تو یہی سلوک آپ کا جو ملازم ہے نا وہی چاہتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو اس لیے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جیسا کھانا خود کھاتے ہیں ویسا ان کو کھلائے۔ اب ان کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے؟ 25,000، 30,000، 35,000، اس میں کتنے اچھے کھانے وہ کھا سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، آپ کی آمدن لاکھوں میں ہے، تو آپ جیسا کھانا اپنے لیے منگواتے ہیں تو تھوڑا زیادہ منگوا لیں اور اپنے ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، تو یقیناً وہ آپ کو دل سے دعائیں دیں گے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ جتنا کام طے ہوا ہے نا اس سے کوشش کریں کہ کم کام لیں، اور اگر آپ اس سے زیادہ کام لیتے ہیں تو اس کے اضافی پیسے دینے چاہیے، اور ان کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور اگر کسی بات پر ان سے اختلاف ہو جاتا ہے آپ ان کو معاف کر دیں۔ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، میرے آقا نے ملازموں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا یہ نہیں کہ آپ ان کی تنخواہ روک لیں، آپ ان کو پریشان کریں، نہیں، آپ ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اگر آپ کے اختلافات ملازم کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے، تو اس کے جو پیسے ہیں، جو اس کی مزدوری بنتی ہے، فوراً ادا کریں۔ اس کو یہ نہ کہیں آپ فلاں دینانا فلاں دینانا، وہ بیچارہ چکر لگاتا رہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کا گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی روزی روک کے رکھے۔
تو جو اس نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، فوراً ادا کریں۔ تو یقیناً جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں کہ اپنے آپ کو ملازم کی جگہ پہ رکھ کے سوچے اور ملازم کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچے، تو میرا خیال ہے سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔